علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ ومن تبعہ ووالاہ وبعد۔ محترم ناظرین و سامعین، اسلامی بھائیوں، دوستوں، عزیزوں، ماؤں اور بہنوں، آؤ نبی کی نماز سیکھیں سیریز میں آپ سب کا خیر مقدم ہے، اور ان ویڈیوز میں گفتگو چل رہی ہے جماعت میں قرأت کیسے کی جائے۔ اس سے پہلے کے 2 ویڈیوز میں نے آپ کو اس سے متعلق کچھ باتیں بتائی ہیں، اور آج بھی کچھ اسی سے متعلق باتیں ہوں گی۔ حضرات گرامی، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ رہی ہے، صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیث کے مطابق، کہ جو شخص لوگوں کی جماعت کرا رہا ہے، لوگوں کو نماز پڑھا رہا ہے، اسے ہلکی نماز پڑھانا چاہیے، بہت لمبی نماز نہیں پڑھانی چاہیے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کے پیچھے کمزور لوگ بھی ہوتے ہیں، ان کے پیچھے بوڑھے لوگ بھی ہوتے ہیں، ان کے پیچھے بیمار لوگ بھی ہوتے ہیں، تو ایسے لوگوں کی رعایت کرنی چاہیے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت رہی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی رکعت لمبی ہوتی تھی، دوسری رکعت پہلی رکعت کے بنسبت چھوٹی ہوتی تھی، اور پہلی 2 رکعت دوسری 2 کے بنسبت لمبی ہوتی تھی۔ پہلے کی 2 رکعت زیادہ لمبی ہوتی تھی بنسبت بعد کے 2 رکعتوں کے۔ تو ان سنتوں کا اہتمام بھی ہونا چاہیے۔ یہ بھی صحیح بخاری کی روایت کے مطابق میں نے آپ کو بتایا ہے۔ جہری اور سری قرأت، جہری قرأت کہا جاتا ہے اس قرأت کو جس میں بلند آواز سے امام قرأت کرتا ہے، اور سری قرأت اس قرأت کو کہا جاتا ہے جس میں امام آہستہ آواز سے قرأت کرتا ہے۔ ظہر اور عصر کی نمازوں میں قرأت آہستہ آواز میں کی جاتی ہے۔ ابو معمر نے خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ظہر اور عصر میں قرأت کرتے تھے؟ انہوں نے کہا ہاں۔ ہم نے کہا آپ کو قرأت کا علم کیسے ہوتا تھا؟ انہوں نے فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی ہلنے سے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ ہمارے ہونٹ، ہماری زبان اور یہ ہمارا چہرے کا یہ حصہ، یہ سب ہلتے رہنا چاہیے قرأت کرنے سے۔ یہ نہیں کہ ہم زبان یہ دونوں ہونٹوں کو بند کر کے اور قرأت کر رہے ہیں اور کہیں کہ آہستہ قرأت کا یہ مطلب اس طرح سے بند کر کے نہیں، بلکہ اس طرح سے قرأت کی جائے تاکہ ان سے یہ ساری چیزیں ہلیں، جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی ہلتی تھی۔ صحیح بخاری کی روایت ہے یہ۔ رات کی نمازوں میں امام اونچی آواز سے قرأت کرے، مقتدی سن سکے۔ جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مغرب کی نماز میں سورہ طور کی تلاوت کرتے ہوئے سنا ہے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے یہ۔ سورہ طور لمبی صورت ہے، معلوم یہ ہوگا سنا ہے مطلب کہ آپ نے قرأت بلند آواز سے کی ہے۔ برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نماز عشاء میں سورۃ التین والتین والزیتون کی تلاوت سنی ہے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے یہ بھی۔ عمر بن حریث رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے نماز فجر میں واللیل اذا عسعس کی تلاوت سنی، یعنی اذا الشمس کورت کی آیت کریمہ ہے، واللیل اذا عسعس۔ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ تو ان روایتوں سے پتہ چلتا ہے کہ مغرب، عشاء، فجر، جبیر بن مطعم نے مغرب میں سورہ طور سنی، برا بن عازب نے عشاء میں سورہ تین سنی، اور حضرت عمر بن حریث نے فجر کی نماز میں اذا الشمس کورت کی صورت سنی۔ یہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ بلند آواز سے ان نمازوں میں قرأت کی جائے۔ اگر رات کی نمازیں دن میں بطور قضا پڑھیں یا دن کی نمازیں رات کو بطور قضا پڑھیں، تب بھی دن کی نمازوں میں قرأت سری اور رات کی نمازوں میں جہری قرأت کرے، یعنی ان کی اصلی حالت کے مطابق۔ جی یہ بھی ہے کہ اگر رات کی نماز ہماری چھوٹ گئی، فجر کی نماز مثلا، اور ہم دن میں پڑھ رہے ہیں تو قرأت بلند آواز سے ہو، اس لیے کہ اس نماز کا حق بلند آواز کی قرأت ہے۔ ظہر کی نماز چھوٹ گئی، عصر کی نماز چھوٹ گئی، رات میں پڑھ رہے ہیں تو سری پڑھیں گے، اس لیے کہ ان نمازوں کی اصل سری ہے۔ امام کی قرأت کا جواب دینے کا مسئلہ جہاں تک ہے کہ فرض نمازوں میں آیات کا جواب دینے کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ آیتوں کا جواب لوگ دیتے تھے پہلے، اب دھیرے دھیرے یہ رواج ختم ہو رہا ہے۔ اس کی دلیل نہیں ہے نمازوں میں جواب دینے کی۔ تمام احادیث میں نفل نماز میں جواب دینے کا ذکر ہے، لہٰذا صرف نفل نماز میں یعنی تراویح وغیرہ کی نماز میں جواب دینا چاہیے۔ امام کی قرأت کرنے پر مقتدی کے جواب دینے کی کوئی دلیل موجود نہیں ہے، کوئی دلیل موجود نہیں ہے۔ یعنی امام اگر پڑھ رہا ہے، جو پڑھ رہا ہے وہ خود اس کا جواب، اس آیت کا جواب دے سکتا ہے، مقتدی کو اس کے جواب دینے کی ضرورت نہیں، اس لیے کہ اس کی کوئی دلیل اور اس کا کوئی پروف نہیں ہے۔ حضرات گرامی، جماعت سے متعلق یہ چند باتیں تھیں جو 3 ویڈیوز میں آپ نے سنا ہے، دیکھا ہے، جانا ہے۔ انشاءاللہ العزیز اگلے ویڈیوز میں سنن کا بیان، سنتیں کون سی پڑھی جائیں، کیسے پڑھی جائیں، کس نماز میں، کس اوقات میں، کس وقت میں سنتیں
کتنی ہے ان کا بیان شروع ہوگا، اور پھر اس کے بعد نوافل کا موقع آئے گا یا فوت شدہ نمازوں کی بات آئے گی۔ اس طرح سے آپ، مجھے امید ہے کہ آؤ نبی کی نماز سیکھیں سیریز سے نماز سے متعلق سارے مسائل کو دھیرے دھیرے جان لیں گے۔ حضرات گرامی، میرے ان ویڈیوز کو جو آؤ نبی کی نماز سیکھیں میں موجود ہیں یا اور بھی دیگر ویڈیوز موجود ہیں، ان کو آپ یوٹیوب پر جا کر شاہد اقبال سنابلی ٹائپ کر کے سن سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں۔ میرے ان سارے ویڈیوز کو دیکھیے، سنیے، شیئر کیجیے، اپنے لیے میرے لیے صدقہ جاریہ بنائیے، میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے، بیل آئیکن ضرور دبائیے، لائک بھی کیجیے۔ وصلی اللہ تعالی علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔